some associated myths regarding English essay. So far, I have discussed 5 myths. Ji Ghulam Abbas, you can unmute your mic. जी सर ये वोकैबुलरी के बारे में क्या जी वोकैबुलरी के बारे में क्या कहते हैं सर? क्या है सर, ये इसकी कोई हकीकत है सर? क्या कहते हैं वोकैबुलरी के बारे में बताएं. मतलब सर के हर किस्म के वर्ड्स आपने यूज करने हैं सर, किस किस्म का? अच्छा मतलब जी जिसको हम कहते हैं वर्बोसिटी हम कहते हैं. जी सर. अच्छा ठीक है, ये भी एक मिथ है कि आपने जो है फ्लावरी फैंसी लैंग्वेज यूज करनी है, एग्जामिनर्स को इंप्रेस करना है. यस, दिस इज वन ऑफ द मिथ्स. जी गुलाम अब्बास, इसकी तरफ भी हम आएंगे. ठीक है, अच्छा आपने अच्छा मिथ कंट्रीब्यूट किया है. जी जी इकरामुल्लाह, यू हैव गॉट क्वेश्चन. जी सर, मैंने सुना था कि जब आपका आउटलाइन ही सही नहीं होता तो आपको पेपर में 0 नंबर दिए जाते इस एमएस पे तशरीह. तो ये किस हद तक ठीक है सर? ठीक है, आउटलाइन जो है ठीक है, आउटलाइन आपका ठीक नहीं है तो आपको फेल किया जाता है. 0 आपको बड़ा ही गोल जो है 0 दिया जाता है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट नॉट मिथ. ठीक है, इसकी तरफ मैं आता हूँ. जी दाऊद कुंडी जो है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वालेकुम सर. सर कहते हैं कि 500 से 3000 तक वर्ड्स लिखने, वर्ड लिमिट. जी ठीक है. जी दाऊद, आई गॉट योर क्वेश्चन है आपका, क्या ओपिनियन देना चाह रहे हैं? और नहीं सर, ये मिथ है. स्टूडेंट जो है सर वो ट्राई करते हैं 3000 वर्ड्स लिखने के चक्कर में एक्चुअल टॉपिक जो है उनसे रह जाता है. अच्छा मुझे ये बताएं, जी दाऊद, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप 3 घंटे में 3000 वर्ड्स पूरे कर लें? नो सर, इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, इसकी तरफ भी हम आएंगे. ये भी मिथ है. जी बस ये मिथ आपकी खत्म हो गई. Muhammad Usama, your mic is unmute. You want to say something? Yes, sir. I want to add something. Sir, I was told by someone that examiner give more preference to argumentative essay as compared to expository essay. Sir, ये किसने कहा था? ये आपको किसने कहा था? जी. Sir, I had a session with Maurid Hussain Jasra in CSP's academy. He told us that you should go in place for argumentative essay. Well, I cannot say anything about this gentleman. उन्होंने आपको ये कहा था, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है. लेकिन ये ना मेरी ये अप्रोच होगी, ना मेरी अप्रोच है कि आप ये वाला ऐसे अटेम्प्ट कर ले, वो वाला कर ले. मेरी जो अपनी अप्रोच है उसामा, वो ये होगी और है और थी कि मैंने आपको टूल्स देने हैं. टूल्स, ठीक है, आप कम से कम इस पोजीशन में हो कि आप खुद के लिए सोचें और बेहतरीन किस्म का टॉपिक आप बना लें विद इन 3 आवर्स. ये मेरी अप्रोच होगी. बाकी कोई क्या कहता था कि ये चीज कर लें, वो कर लें, उससे आई डू नॉट हैव एनी कंसर्न. हो सकता है वो अपनी जगह पे ठीक हो, उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन मेरी एज ए टीचर जो है वो ये अप्रोच रही है कि स्टूडेंट्स को आप टूल्स दें, उसको इस काबिल बनाएं कि वो टॉपिक को डाइसेक्ट करें, वो लिखने के काबिल हों, और वो जब एग्जामिनेशन हॉल से लिख लें तो कम से कम उनको ये ना हो कि मेरा ऐसे आधा रह गया, कंक्लूजन रह गया, आउटलाइन में कोई मसला था. ये मेरी अप्रोच होगी. और एक दूसरी बात कि ये जीआरई वोकैबुलरी के बारे में कहते हैं कि you should use minimum 50 to 100 word in your essay. तो सर ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जीआरई वर्ड्स हैं, किसी किस्म के वर्ड्स हैं. हमने एकेडमिक जो अप्रोच है इंग्लिश ऐसे में वो रखनी है. ठीक है, हमने बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है, ना फैंसी वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं. ठीक है, सिंप्लिसिटी जो है वो आप रखें तो आपकी हर चीज बेहतर होगी. ये नहीं है कि आप डिक्शनरी उठाएं, कोई इडियोमेटिक ज्यादा इस्तेमाल करें. बैलेंस्ड अप्रोच आप रखें. जितना सिंपल होंगे उतना ही बेहतर होगा. कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएंगे, कॉम्प्लिकेट करेंगे. इफ यू ट्राई टू इम्प्रेस योर एग्जामिनर
उसमें प्रॉब्लम होगा। जितना सिंपल रहे उतना ही अच्छा है। Okay, sir. Thank you very much. जी जी, कोई और किसी का क्वेश्चन हो? अच्छा, ये जफरान आपने लिखा है कि यस इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मिथ्स, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज। हाँ यही है, ठीक है ठीक है, मैं इस पे भी हम बात कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने बात कर ली है मिथ्स के हवाले से, और भी काफी ज्यादा मिथ्स हैं और सर्कुलेट होती रहती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं मेरी मेथोडोलॉजी क्या होगी। इफ यू टेक माय क्लासेस इन फ्यूचर, मेरी जो मेथोडोलॉजी होगी वो क्या होगी, कैसे मैंने आपको पढ़ाना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं इन चीजों पे फोकस नहीं करता कि मैं आपको टॉपिक्स दे दूं 30-40 टॉपिक्स, उनकी हम क्लास में ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ये कभी भी मैं नहीं करता। आपको ऑनेस्टली मैं बताऊं, सबसे पहले मैं क्या डिस्कस करता हूं, मेरी मेथोडोलॉजी क्या होगी। मैं ऐसे का जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है, ऐसे बेसिकली आप सबको पता है, बड़ा कॉमन सा है कि ऐसे का इंट्रोडक्शन होगा, उसकी बॉडी होगी और उसका कंक्लूजन होगा। ये 3 चीजें हैं बेसिकली एक ऐसे में। फिर उसके बाद जब इन 3 चीजों को फर्दर आप डाइसेक्ट करते हैं तो आपके पास मजीद चीजें निकल आती हैं। उसमें थीसिस स्टेटमेंट है, आउटलाइन आपका है, इंट्रोडक्शन फिर आ गया है, बॉडी है, बॉडी के अंदर फिर पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, पैराग्राफ्स के अंदर फिर कोहेरेंस है, यूनिटी है, कंक्लूजन है। फिर इसके साथ साथ मैं चीजें ऐड करता हूं। जब मैं ऐसे पढ़ाता हूं उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है मैं बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट समझता हूं राइटिंग प्रोसेस का, ऐसे की तैयारी का, ब्रेनस्टॉर्मिंग। और ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ साथ जो है मैं फिर टाइप्स पढ़ाता हूं, ऐसे के टाइप्स कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे किसी ने एक्सप्लेनेटरी टॉपिक की बात की थी, फिर यहाँ पे मैं साथ उसके साथ पढ़ाता हूँ। मैं स्टूडेंट्स मैं आपको मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ, कोहेरेंस एंड यूनिटी, इस पे भी मैं एक क्लास रखता हूँ, 1-2 क्लासेस, कि आप अपने ऐसे में कोहेरेंस और यूनिटी कैसे मेंटेन करेंगे। फिर एलिमेंट ऑफ स्टाइल, एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल, स्टाइल जो है आप राइटिंग स्टाइल, उसमें कैसे आपने निखार लेके आना है, ये भी इसी मेथोडोलॉजी का हिस्सा होगा, इसी ऐसे के स्ट्रक्चर का पार्ट होगा। फिर सेंटेंस वैरायटी जो है, आप जुमलों में वैरायटी कैसे लेके आएंगे, यानी मोनोटनी जो है, जो एफपीएससी की रिपोर्ट है कि डल मोनोटनस पेपर्स हैं, सबने डल मोनोटनस जो है एक तरह से ऐसे अटेम्प्ट किए हुए, कोई वैरायटी नहीं है। कोई 15-20 हजार या 6-10 हजार एस्पायरेंट्स हैं, उसमें से 80% प्लस एस्पायरेंट्स के सेंटेंस स्ट्रक्चर एक तरह के हैं। तो ये सेंटेंस वैरायटी हम कैसे लेके आएंगे, ये एट द एंड ऑफ आवर सेशन इस पे 2-3 क्लासेस रखेंगे। फिर फाइनली जो है मेथोडोलॉजी में प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम हर इंडिविजुअल कंपोनेंट का अलग से प्रैक्टिस करेंगे एक ही टॉपिक को लेके। जैसे एक टॉपिक हम लेंगे द इमेज ऑफ इस्लाम इन द वेस्ट, ये टॉपिक है, इसका हम अलग आउटलाइन भी बनाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसी टॉपिक का हम जो है थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे, थीसिस स्टेटमेंट के अंदर जो है उसको मजीद डाइसेक्ट करेंगे। टॉपिक सेंटेंस क्या है, कमांड सेंटेंस इसके अंदर क्या है, कमांडिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं, की वर्ड्स इसके अंदर कौन कौन से हैं। इसी तरह इसका फिर हम इंट्रोडक्शन अलग से तैयारी करेंगे। यानी मेरी मेथोडोलॉजी क्या होगी कि हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो हैं उस पे हम बात करेंगे ऐसे के, ठीक है, ऐसे को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, एक एक कंपोनेंट को लेके उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जब हमारा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आप लोगों से कंप्लीट ऐसे लिखवाऊंगा और वो ऐसे आप लोग मुझे देंगे, वो चेक करके इंडिविजुअल मैं आपको फीडबैक दूंगा। ये मेरी मेथोडोलॉजी होगी। एम आई क्लियर कि मैं रिपीट कर लूं स्टूडेंट्स, आर वी क्लियर ऑन मेथोडोलॉजी? यस सर। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, मेरा जो बोलने का तरीका है, आवाज का हर हवाले से स्टूडेंट्स मुझे फीडबैक दें यहाँ पे, ताकि मैं खुद को इम्प्रूव भी कर लूं और उसमें से मजीद मैं निखार लेके आऊं और आपके लिए हो सकता है आसान कर लूं। कुछ ऐसे मेजॉरिटी एस्पायरेंट्स हमारे पास नए हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता ऐसे के बारे में। जी नौशिरवान सर,
بیسک کوشچن یہ ہے کہ سر ایویلیوشن کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو لکھ لیتے ہیں لیکن فیڈ بیک صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ بعض دفعہ رسپونڈ ملتے ہی نہیں ہیں. بہت ساری اکیڈمیز جوائن کی ہوتی ہے، وہ پھر جو ہے نا بالکل رسپانس نہیں دیتے. جی نوشروان تھینک یو ویری مچ. آپ نے جی نوشروان آئی گاٹ یور پوائنٹ. آپ نے جس چیز کی طرف نشاندہی کی ہے اس کے لیے ہماری اکیڈمی، ہمارا پلیٹ فارم ایک پیکج لے کے آئے گا. وہ پیکج یہ ہوگا، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اس میں ہر اسٹوڈنٹ کے لیے بلکہ آپ سب کے لیے جو سیشن ہمارا ہوگا، جو بیچ ہوگا 2024 والا، اس کے بعد ہم فارمل جو سیشن سٹارٹ کریں گے. شانفا آپ کی طرف میں آنے لگا ہوں، میں اس کو ایڈریس کر لوں سوال کو. اس کے لیے جو ایویلیویشن ہے، آپ سب کا رائٹ ہے اور یہ موسٹلی ہوتا ہے کہ ایویلیویشن نہیں ہوتی، اینڈ وداؤٹ ایویلیویشن آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ایسے میں کہاں پرابلم ہے. اس کے لیے ایک پلیٹ فارم ہم لے کے آئیں گے. ہر اسٹوڈنٹ، ہر ایسپائرنٹ وہاں پہ اپنا ایسے آن لائن سبمٹ کرے گا، اسی کو آن لائن کو ہم ادھر ہی چیک کریں گے، سارے دیکھیں گے. نیچے جو ہے جب بھی کسی کو کوئی ٹیچر، سپوز میں آپ کو رسپونڈ نہیں کرتا تو ہمارا جو ایڈمن آفیسر ہوگا وہ وہاں پہ مجھے ریمائنڈر بھی دے گا. سپوز کسی وجہ سے میں رہ جاتا ہے، وہ ریمائنڈر بھی دے گا اور سب کو پتا چلے گا کہ سر نے فلانے کو فیڈ بیک دے دیا، مجھے بھی دے دیا، سب کو دے دیا ہے. وہ ہم آپ لوگوں کے لیے پورے جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے لیے وہ پیکج ہم لے کے آئیں گے. وہ بے فکر رہے ہیں. یہاں پہ جس اسٹوڈنٹ نے مجھ سے یہ پوچھا تھا، ٹھیک ہے، ایویلیویشن سب کی ہوگی. وہ آپ کو کچھ ہوتے ہیں دعوے، کچھ ہوتے ہیں ایکشنیبل کام جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، تب آپ جو ہے پھر فیڈ بیک دے سکتے ہیں. جی شانفا یو ہیو ریزڈ یور ہینڈ. جی عمران کائنڈلی اپنا مائک میوٹ کر لیں. جی شانفا یو ہیو گاٹ کوسچن، انمیوٹ کریں اپنا مائک. اچھا میرا سوال یہ ہے، میں ایک چیز میں ایسے میں بہت کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ یہ جو مطلب اپنے آرگومنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ کیسز اور ایگزامپلز اور ایویڈنس، ان کو کس طرح مطلب یوز کرنا ہے، ان کے لیے کوئی اسٹریٹجیز بتا دیں. جی شانفا جو ہے، چونکہ آج ہمارا اورینٹیشن سیشن ہے، آپ نے جو بات کی ہے ایگزامپلس کو انکارپوریٹ کرنا اپنے پوائنٹس میں، جس کو ہم سپورٹنگ ڈیٹیلز کہتے ہیں، وہ جب ہم پراپر ایسے سٹارٹ کریں گے، ایسے کا سٹرکچر ہم سٹارٹ کریں گے، اس میں ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اور یہ ٹیکنیک آپ کو بتائی جائے گی کہ آپ کے پاس فیکٹس ہیں، فگرز ہیں، سٹیٹس ہیں، ان کو کہاں پہ کیسے انکارپوریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، چیزیں کافی زیادہ ہیں ایسے. اتنا فی الحال اورینٹیشن کلاس ہے، میں نے بڑا سمپل کر کے رکھا ہوا ہے. چیزیں ہیں اس کو ہم ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ اسی ایک سیشن میں وہ ہوں گی. جی اینی ون ایلس؟ محمد عمران آپ کوشچن پوچھنا چاہ رہے تھے. محمد عمران، اچھا. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم آتے ہیں، میں نے آپ سے جیسے پہلے بات کی تھی، ٹھیک ہے چلیں محمد عمران اوکے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم آتے ہیں ایف پی ایس سی کا جو رپورٹ ہے، وہ رپورٹ کیا کہتا ہے اوور آل ان پیپرز کے حوالے سے کہ پرابلم کہاں پہ ہے، کس قسم کے پرابلمز آتے ہیں، اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، ایسپائرنٹس میں پرابلم ہے، ان کی اٹیمپٹس میں پرابلم ہے، سوری سر، کیا کیا پرابلمز ہیں. جی ہم اس کو وہ ڈسکس کریں. نوشروان یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ سر یس سر. جی سر جو ہمارا ایسے ہوتے سر، اس میں منیمم آؤٹ لائنس مطلب کتنی ہوتی ہیں؟ جی نوشروان، جہاں تک آؤٹ لائن کی بات ہے، منیمم ہونا چاہیے، میکسیمم ہونا چاہیے، 1 پیج کا، 2 پیج کا، 5 پیج کا، اس کی کیا کہتے ہیں اس کو لمٹ کتنی ہونی چاہیے. آؤٹ لائن کو سب کو ہم انڈیویجولی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، اس بے فکر رہیں، ایک کمپوننٹ کو ہم انڈیویجولی ڈسکس کریں گے، اس کی پریکٹس بھی کریں گے. تھینک یو سر. ٹھیک ہے، بے فکر رہیں. آپ کا جو ایشو ہے آؤٹ لائن کتنا ہونا چاہیے، 2 ورڈز کا ہونا چاہیے، 2 لائنز کا، 4 لائنز کا، 5 پیجز کا ہونا چاہیے. اوور آل ایسے کی لمٹ کتنی ہونی چاہیے. 3000 تو ایف پی ایس سی نے دی ہوئی ہے، ہمیں کتنا کرنا چاہیے. ایک کمپوننٹ کو جو ہے ہم انڈیویجولی سیشنز میں ڈسکس کریں گے. اس میں آپ لوگ مطمئن ہوں گے. آپ سب کے ابھی تک جو کوسچنز ہیں وہ بیسک کوسچنز ہیں، چونکہ آپ فریشرز ہیں.
اس وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہے ہیں. یہ سارے ایڈریس ہوں گے جب ہم پراپر سیشن سٹارٹ کریں گے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس جی ایسے کے لیے گرامر پلس ووکیبلری. جی فرمان کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ فرمان خان، گرامر اینڈ ووکیبلری اس کی طرف بھی میں آنے لگا ہوں. میں نے ایف پی ایس سی کی جو رپورٹ ہے اسی پہ بھی میں بات کرنے لگا ہوں. اچھا اسٹوڈنٹس، ایف پی ایس سی کی جو رپورٹس ہیں اس میں آپ سب کے سوالوں کا کسی حد تک جواب بھی ہے اور اس کو مزید جو ہے پھر ہم کلیریفائی کریں گے اپنے سیشنز میں. ایف پی ایس سی کی 2019 کی اور 2018 کی جو رپورٹس ہیں اس کو میں نے آپ کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے، ہمارے اس سیشن کی آسانی کے لیے، چونکہ وی ہیو لیس ٹائم، اس میں ہم نے وہ ڈسکس کرنا ہے. وہ رپورٹ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہوں اسٹوڈنٹس پوائنٹ وائز تاکہ آپ کو کلیئرٹی ہو جائے. سب سے پہلے اسٹوڈنٹس، ایف پی ایس سی کی جو رپورٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جو انگلش ایسیز ہیں ہم چیک کرتے ہیں اس میں گرامیٹیکل ایررز ہوتی ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ ووکیبلری کی اور گرامر کا فرمان نے میرے خیال میں مجھ سے پوچھا ہے. گرامیٹیکل ایررز کا کیا مطلب ہے کہ اس میں ٹینسز کا پرابلم ہوتا ہے. آپ سب کو ابھی تک جو ہے ٹینسز کا پتا ہوگا، اگر نہیں پتا تو پریسی کی کلاس میں وہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی اور ہو جانی چاہیے ٹینسز کے حوالے سے. اس کے بعد دوسرا جو پرابلم ہے گرامیٹیکل ایررز کا وہ ہے پنکچویشنز کا. کاما، سیمی کولن، کولن اور باقی ایسوسیٹڈ جتنے بھی ہمارے پاس وہ ہے پنکچویشنز ہیں اس کا پرابلم آتا ہے. پھر تیسرا ہے سپیلنگز کا. تیسرا سپیلنگز کا ہے. فورتھ ہے پارٹس آف سپیچ کا پراپر استعمال کرنا. ایڈجیکٹو کہاں پہ استعمال کرنا ہے، ایڈورب کہاں پہ کیسے استعمال کرنا ہے، ایڈجیکٹو آف کلر ہے، آف ٹیسٹ ہے، وہ کیسے اور کہاں استعمال کرنے ہیں. پروناؤنس کا پراپر استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ پرابلم آتا ہے. کتنی زیادہ چیزیں ہیں گرامیٹیکل ایررز میں، یعنی ہمارے پاس ٹینسز ہیں، پنکچویشنز ہیں، سپیلنگز ہیں، پارٹس آف سپیچ ہے. دین از اسٹوڈنٹس فگریٹو لینگویج جو ہے جس کو ہم ایڈیمیٹک ایکسپریشنز کہتے ہیں، اس کا استعمال ہم نے تو سیکھا تھا، ہم نے تو سنا تھا کہ بھائی گرامیٹیکل ایررز کو فردر ڈائسیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کتنی چیزیں آتی ہیں، ٹینسز، پنکچویشنز، سپیلنگز، پارٹس آف سپیچ، فگریٹو لینگویج جس کو ہم ایڈیمیٹک ایکسپریشنز کہتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ میں سمپل سی مثال اسٹوڈنٹ آپ کو دیتا ہوں فگریٹو لینگویج سے. اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، جیسے ہمارے پاس وی ہیو دس فگریٹو ایکسپریشن نیڈ آف دا آور. ابھی ہمارے پاس یہ ایڈیمیٹک ایکسپریشن ہے، فگریٹو ایکسپریشن ہے. یہ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، نیڈ آف دا آور ہے، وہ اس کو اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں نیڈ آف دا ٹائم، اس کو چینج کر دیتے ہیں. بھائی انگریزی کا پروفیسر جب اس کو چیک کرے گا تو وہ اتنا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ آپ نے ایک ایکسپریشن کو اپنے انداز میں لکھا ہے، چینج کر دیا ہے اس کو. تو یو ہیو نو اتھارٹی، یو ہیو نو لائسنس ٹو ڈو دیز ایکسپیریمنٹس ان ایگزامینیشن. یہ پرابلم آتا ہے. ٹھیک ہے، گرامیٹیکل ایرر میں ہم نے کیا چیزیں ڈسکس کی، ٹینسز. ایف پی ایس سی کی رپورٹ کہتا ہے پرابلم ہے پنکچویشن کا ہے، نمبر 2. نمبر 3 از اسپیلنگ ایررز. نمبر 3 از پارٹس آف اسپیچ. نمبر 4 is figurative language, which we also call idiomatic expressions, proverbs, اور finally جو ہے verb subject agreement. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. آپ فریشرز جو ہیں پریشان نہیں ہو، آپ کو اگر ان کا نہیں پتا یا ویک ہے تو you have got پریسی کلاس فار دیز تھنگس. اس کلاس میں جو ہے یہ ساری چیزیں آپ کی امپروو ہوں گی. اور نیکسٹ سیگمنٹ میں جانے سے پہلے آپ کو میں بتاؤں، میں نے فارمل جب کلاس آپ کی سٹارٹ کرنی ہے انگلش ایسے کی، اس میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ لوں گا. آپ کو میں ٹاپکس دوں گا، وہ آپ اٹیمپٹ کریں گے، وہ میں چیک کر کے اس کے بعد میں آپ کو اپنے ایسے کی کلاس میں لے کے آؤں گا، تاکہ کل آپ کو یہ گلہ نہ ہو کہ ہمیں تو گرامر کے بیسکس نہیں آتے تھے اور اکیڈمی نے ہم سے فیس لی، اینڈ پہ ہمیں پتا چلا کہ ہمیں تو پریسی کی کلاس میں بیٹھنا چاہیے تھا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی ایسے کی کلاس میں. I will be very much honest with you کہ جو ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے، کوئی بھی نہیں آتا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں پرواہ ہے کوالٹی کی، کہ کم از کم آپ لوگ ہم سے سیکھیں اور ہم آپ لوگوں سے سیکھیں.
हमने इस जर्नी को, मैंने शुरू में कहा था, इसको खुशगवार और बेहतरीन लर्निंग एक्सपीरियंस बनाना है। तो मैंने आप लोगों का प्रॉपर टेस्ट लेना है, पैराग्राफ दे दूंगा, छोटा सा ऐसे दे दूंगा, वो अटेम्प्ट करेंगे। आप में से हर एक को इंडिविजुअल फीडबैक मिलेगा। जो जिनके बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं रेफर कर दूंगा कि आप हमारी एकेडमी में या किसी और जगह चले जाएं जहां पे आपका दिल करता है। आप हमारी एकेडमी में नहीं भी आना चाहते, कहीं भी जाना चाहते हैं, घर में बैठ सकते हैं, आप वहां पे सीख सकते हैं। मैं आपको सोर्सेज बता सकता हूं, हम आपको सोर्सेज बताएंगे, ताकि आप लोगों को ये ना हो कि ये एकेडमी जो है ये हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे हैं। हम आपको अट्रैक्ट करेंगे थ्रू आवर क्वालिटी सर्विसेज। उसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो चीज है एफपीएससी जो बयान करता है वो है इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ड्स और वोकैबुलरी। इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ड्स, जिसका मतलब है आप अल्फाज पे श्योर नहीं होते, कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, कहीं से वर्ड सुना हुआ है, उसकी प्रैक्टिस नहीं है, वो आपने इस्तेमाल कर दिया है और वो वहां पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे भी जो है प्रॉब्लम है। फिर आपने स्पेलिंग सही इस्तेमाल किया था, लेकिन जो वर्ड था उस कॉन्टेक्स्ट में वहां पे उसकी मीनिंग कुछ और थी। आप सबको पता होगा इस चीज का कि हमारे पास लफ्ज के दो मीनिंग्स होते हैं, दो चीजें होती हैं, एक लिटरल मीनिंग है, एक कॉन्टेक्सुअल मीनिंग है, यानी उसकी अपनी मानी कुछ और है, यहां पे इस सेटिंग में उसकी मानी कुछ और है। आपने इस्तेमाल किया है, एग्जामिनर जब देखता है उस लाइन को, उस पैराग्राफ को, उस वर्ड का वहां पे मतलब कुछ और बनता है, तो जाहिर बात है वो तो नेगेटिव इंप्रेशन होगा, मार्क्स आपके कटेंगे, विच मीन्स फेलियर। फिर आप कहते हैं एग्जामिनर ने मेरे साथ गलती की। इस चीज को भी देखना है आपने। देन इज स्टूडेंट्स, आपके एक्सप्रेशन में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। वो कैसे आएगी? थ्रू द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। वो कैसे करेंगे? वो आगे सेशंस में मैं आपको बताऊंगा कि क्लैरिटी कैसे लेके आनी है, कोहेरेंस कैसे लेके आना है। स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है? मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा या परेशान तो नहीं कर रहा आप लोगों को? मैं डिस्करेज तो नहीं कर रहा, आपके एक्सपीरियंसेस को बिलेटल तो नहीं कर रहा? चले दैट्स गुड जी। उसके बाद स्टूडेंट्स, नंबर 3 पे है एफपीएससी का एग्जामिनर जो रिपोर्ट है, वो कहता है सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर नहीं है। जुमले लिखे हुए हैं, पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है। उसमें क्या चीजें हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में, आप इंग्लिश प्रेसी की क्लास में सीख लेंगे। वर्ब सब्जेक्ट अग्रीमेंट है, टेंसेस का इस्तेमाल गलत है, सिंगुलर प्लूरल का पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो एफपीएससी एग्जामिनर रिपोर्ट कहता है वो कहता है कि कोहेरेंट पैराग्राफ्स नहीं है। पैराग्राफ्स ऐसे क्या चीज है? ऐसे बेसिकली 7, 10, 15 पैराग्राफ्स का कॉम्बिनेशन है। हर पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट होना चाहिए। वो कनेक्शन, वो रब्त, वो ताल्लुक किस चीज से बनता है? वो बनता है ट्रांजिस्टर से, कनेक्टर से। जैसे हम कहते हैं हाउ एवर, देयरफॉर, रफली स्पीकिंग, फाइनली, इन अ नटशेल, कंक्लूसिवली, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर्स हैं, कनेक्टर्स हैं। एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ रब्त इनका जोड़ते हैं। इनका इस्तेमाल नहीं होता। आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह स्टूडेंट्स कि कहां पे प्रॉब्लम है। परेशान नहीं हो इन चीजों से, ये सिर्फ हम रिपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं और ये रिपोर्ट मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। आप उसको पढ़ भी लेंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है हमारे पास स्टीरियोटिपिकल क्वेश्चन आंसर जो है। स्टीरियोटिपिकल का मतलब क्या है कि एक खास तरीके से जो पीछे चलता आ रहा है 10 साल से 15 साल से, उसी स्टाइल से सारे एस्पायरेंट्स इंग्लिश ऐसे अटेम्प्ट करते आए हैं। स्टीरियोटिपिकल यानी एक एस्टेब्लिश प्रैक्टिस बन गया है पिछले 15-20 साल से, उसी प्रैक्टिस से सारे स्टूडेंट्स जो है एस्पायरेंट्स ऐसे अटेम्प्ट करते आए हैं। कैसे? मतलब जिसका ये है कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो है वो नहीं है। कैसे नहीं है? सपोज हम कहते हैं द इमेज ऑफ इस्लाम इन द वेस्ट, ये टॉपिक हम अटेम्प्ट करने लगे हैं। अभी इस्लाम का वेस्ट में इमेज के बारे में हमने एक ही चीज सुनी है, इस्लामोफोबिया।
इसी चीज को हम डाइसेक्ट करते हैं, पूरा 1500-2000 वर्ड्स का इस पे ऐसे लिख लेते हैं. हमारे पास इकोनॉमिक, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल, सिविलाइजेशनल, कल्चरल, बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, आप इस अंदाज से इसको देखें कि आपने पूरे 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की आपके पास ऐसे के अंदर अप्रोच ही नहीं आ रही. ना आईआर की अप्रोच से आप इस टॉपिक को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ना साइकोलॉजी की अप्रोच से कर रहे हैं, ना फिलॉसफी की अप्रोच लेके आ रहे हैं, उसमें से कोई हेडिंग लेके नहीं आ रहे हैं, कोई स्टांस, कोई ओपिनियन लेके नहीं आ रहे हैं. तो आपका ऐसे तो ज़ाहिर बात है स्टीरियोटिपिकल होगा. एक टिपिकल अप्रोच से आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे. आपका ऐसे तब जो है खूबसूरत होगा जब आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेके आएंगे. वो कैसे लेके आएंगे स्टूडेंट्स, आपको मैं अगले सेशन में. देन इज स्टूडेंट्स इनसफिशिएंट मटेरियल. ये सबको मालूम है, आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन इट. इनसफिशिएंट मटेरियल का क्या मतलब है? टॉपिक जो है आपके पास है, आप कहते हैं जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ. ये टॉपिक आप अटेम्प्ट करते हैं और आपको पता होता है कि अच्छा खवातीन के मसाइल के बारे में तो मुझे वैसे पता है, जेंडर के बारे में हम सुनते रहते हैं, औरत मार्च है, फलानी मार्च है, उससे मैं अटेम्प्ट कर लूंगा. लेकिन मटेरियल आपके पास इनसफिशिएंट हो जाता है. देन इज स्टूडेंट डल मोनोटनी. मैंने ऊपर बात की है इस टॉपिक को लेके. फिर स्टूडेंट यहां पे स्टूडेंट ने पूछा है वर्ड लिमिट जो है, एफपीएससी ने आपको 3000 वर्ड लिमिट बताया है कि आपने पूरा करना है, लेकिन ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल कि हम 3000 वर्ड लिमिट करें. हाँ, फिर सवाल बनता है कि कितना करना चाहिए. आया 2000 करना चाहिए, 2500 करना चाहिए, 2900 करना चाहिए, कितना करना चाहिए? उस पे भी मैं आऊंगा. यस सर, सम स्टूडेंट्स यूज द वर्ड. जी नौशरवान, मैंने स्क्रीन पे कुछ नहीं बनाया इसके हवाले से. इसके हवाले से जो आज ओरिएंटेशन की क्लास है, स्क्रीन के लिए स्लाइड्स मैंने नहीं बनाए, जनरल चीजें हैं. फिर भी अगर आप लोगों को कुछ चाहिए होगा तो मैं आपके लिए स्लाइड्स बना के आपके साथ शेयर कर लूंगा. परेशान नहीं हो इस चीज के हवाले से. मैंने जानबूझ के इस टॉपिक के हवाले से स्लाइड्स नहीं बनाए. आगे जो क्लासेस होंगे उसमें स्लाइड्स ही होंगे. बोर्ड में व्हाइट बोर्ड यूज करूंगा. यहां पे हमारे पास जो जूम पे व्हाइट बोर्ड है, ठीक है नौशरवान. चलें. अच्छा स्टूडेंट्स, फाइनली जो है, जो एफपीएससी की रिपोर्ट कहता है कि इनकम्प्लीट ऐसे जो है, इनकम्प्लीट ऐसे, आप इस दौर में होते हैं कि 3000 वर्ड पूरे करने हैं, तो ऐसे आपका इनकम्प्लीट हो जाता है, या कंक्लूजन रह जाता है, या आउटलाइन रह जाती है, या बीच में जो है पैराग्राफ्स के अंदर जो है चीजें रह जाती हैं. तो वो क्यों है? ये सारी चीजें किस वजह से हैं? ये इनकम्प्लीट ऐसे इस वजह से रह जाता है कि आपने पीछे जो है, जो 1 साल से 6 महीनों से प्रैक्टिस नहीं की होगी. आप जितनी भी क्लासेस पढ़ लें स्टूडेंट्स, जितनी एकेडमी ज्वाइन कर लें, जितने एफपीएससी के एग्जामिनर्स के साथ बैठ के, उनके घरों में बैठ के ऐसे की तैयारी करें, जब तक आप राइटिंग की खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, आप कभी भी जो है ऐसे पास नहीं कर सकेंगे. ये मैं आपको बताऊं, चाहे किसी के पास आप चले जाएं, कोई भी आपको दुनिया जहां के टिप्स दे दे, दुनिया जहां की किताबें आप पढ़ लें, जब तक खुद आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे राइटिंग की, स्टूडेंट्स, आप अपना वक्त जाया करेंगे. ये तल्ख हकीकत है, इसको जहन नशीन कर लें कि हर हफ्ते में इतवार को एक ऐसे डेली बेसिस, इतवार को एक ऐसे 3 घंटे का अलार्म लगा के प्रॉपर जो है अटेम्प्ट करें. एग्जामिनर को, अपने टीचर को, मेंटोर को चेक कराएं, वहां से फीडबैक लें, जो गलतियां बताई हैं उस पर काम करें, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में दूसरी गलती करें, और हर अटेम्प्ट में अपनी गलतियों को रिफाइन करते जाएं. 6 महीने बाद गारंटी मैं आपको देता हूं कि आप कैसे पास नहीं होते. फिर अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि लैसल इंसाना इल्ला मा सा, आपके लिए वही कुछ है जिसके लिए आप एफर्ट करते हैं, दिलो जान से एफर्ट करते हैं, जिसके लिए आप जिहाद करते हैं. हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स हम करते हैं, फिर हम जाके सिस्टम को ब्लेम करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपनी गलतियों को हम देखते ही नहीं हैं, टीचर्स को ब्लेम करते हैं. आप ऑनेस्टली से, ईमानदारी से जो है ये सारी चीजें करें, इनकॉर्पोरेट करें,
CSS PMS میں ٹاپ آپ لوگ کریں گے, اور آپ سب میں یہ پوٹینشل ہے. آپ جس جذبے کے ساتھ اس آن لائن کلاس میں موجود ہیں, پاکستان کے کونے کونے سے آپ موجود ہیں, تو یہ پہلی سیڑھی آپ نے پار کر لی ہے. آگے سیڑھیاں جو ہیں وہ بتائیں گی کہ آپ کتنے جو ہے شوقین ہیں. جی اسٹوڈنٹس, یہاں تک ہم نے چیزیں ڈسکس کر لی ہیں. ہم نے ایگزامینر رپورٹ کر لی ہے, ہم نے میتھڈالوجی ڈسکس کر لی ہے, ہم نے متس کر لیے ہیں. اس کے بعد جو لاسٹ چیز آتی ہے وہ ہے سورسز ہے, کہ کہاں کہاں سے ہم انگلش ایسے کی تیاری کریں, کون کون سے سورسز کنسلٹ کریں. دس از این ایور ایگزاسٹو لسٹ اسٹوڈنٹس. یہاں پہ یہ فائنل نہیں ہے, ہر بندہ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق آپ کو بتائے گا یہ کتاب پڑھ لیں, فلانی کتاب پڑھ لیں. آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے کہ میں اپنی 10 فیورٹ کتابیں جو کہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے لیولز کو دیکھ کے, اٹیمپٹ ایکسپیرینسز کو دیکھ کے 10 کتابوں کی لسٹ میں بنا لوں گا, جو کہ اویلیبل بھی ہوں گی آن لائن. اگر اویلیبل نہیں ہوتی تو میں آپ کے لیے وہ ارینج کر سکتا ہوں PDF میں. اگر کسی کو فائنینشیل ایشو ہوتا ہے تو وہ بھی مجھے بتا سکتے ہیں, ان کے لیے میں کتابیں آپ کو بھجوا بھی سکتا ہوں. ایک وہ, دوسرا جو ہے جو کتابوں کے علاوہ سورسز ہیں, نیوز پیپرز ہیں, اور اس کے علاوہ آن لائن ہمارے پاس چینلز ہے, آن لائن سورسز ہے, اس کی بھی پراپر جو ہے PDF فائل بنا کے آپ کے گروپس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی. اس پہ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ ہمیں یہاں پہ ٹائم ضائع کرنا چاہیے کہ میں ایک ایک سورس بتاؤں. لسٹ میں بنا لوں گا بکس کی, اور باقی جو سیکنڈری سورسز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے, آپ لوگ وہاں سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. لیکن لاسٹلی اسٹوڈنٹس, میری اپروچ یہ نہیں ہے, نہ یہ ہوگی کہ میں آپ کو کلاس میں جو ہے کلائمیٹ چینج جو ہے یا ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر برین سٹارمنگ کر کے آپ کو میں کلاس میں بتاؤں. یہ میری اپروچ نہیں ہے. میں آپ کو ٹولز دوں گا, طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا, باقی اٹیمپٹ آپ لوگوں نے کرنا ہے. میری جو ذمہ داری ہوگی آپ کا ایسے میں چیک کروں گا, پراپر فیڈ بیک دوں گا. آپ مطمئن نہیں ہے مجھے کال کر سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں, انڈیویجول سیشنز بھی آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں. لیکن بیفور ڈوئنگ دیٹ آپ سب کا ٹیسٹ ہوگا. ٹیسٹ کے بعد آپ میرے ساتھ انگلش ایسے میں آئیں گے. آپ کو میں بتا دوں گا کہ بھائی آپ کا یہ پرابلم ہے, آپ جا کے پہلے پریسی کی کلاس میں جائیں, یہ پڑھ لیں. پھر آپ میں سے وہ سٹوڈنٹس جن کی انگریزی ٹھیک ہے, جن کو بیسکس آتے ہیں, ان کے لیے پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک الگ 10-15 بندوں کا الگ ایسے سیشن کر لیں, تاکہ جو وہ سٹوڈنٹس ہیں جو تھوڑے سے کمزور ہیں, ان کو زیادہ محنت کی ضرورت ہے, ان کو ہم زیادہ ٹائم دے سکیں. یہ ہم کریں گے پھر آپ کے لیے. With this, my session comes to an end. آپ کا کوئی سوال ہے, کوئی چیز کنفیوژن ہے, کلیئرٹی نہیں ہے, تو you can shoot me with your questions. جی اسٹوڈنٹس, چائے پینے چلے گئے ہیں آپ لوگ؟ کہاں چلے گئے ہیں آپ لوگ؟ جی اسٹوڈنٹس, نو سر, کسی کا سر کلیئرٹی جی زیادہ ہے, کوشچن ہی نہیں ہے. چلو کوشچن کوئی نہیں ہے. نہیں سر, نہیں, یہ کیا نام ہے اس کا سر, از اٹ پاسبل ٹو ریڈ 10 بکس فار این ایسے؟ آپ کو وہ 10 کتابیں جو ہیں وہ میں نے ایسے کے لیے نہیں دینی. ایسے کی تیاری جو ہے میں نے آپ کو میرے خیال میں درمیان میں بتایا بھی ہے. ایسے کی تیاری آپ جو 11 سبجیکٹس پڑھیں گے, یہ آپ کی ایسے کی تیاری ہے اصل میں. آپ لوگ پریشان نہیں ہوں, ایسے کی الگ تیاری نہیں ہوتی, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اپنے ساتھ یہ سارے جملہ نوٹ کر لیں, اور کسی بھی CSP کے پاس چلے جائیں, ان کو کہیں کہ ہمارے سر نے ہمیں کہا تھا کہ ایسے کی تیاری جو ہے الگ نہیں ہوتی. جو 10 سبجیکٹس آپ کے ہیں, 11 سبجیکٹس, ایون ایوری ڈے سائنس جو ہے اس میں آپ چیزیں پڑھتے ہیں, وہ آپ کی ایسے کی تیاری ہے. پریسی کمپوزیشن, یہ جو گرامیٹیکل ایررز ہیں جو FPSC کی رپورٹ ہے, اس میں جو چیزیں ہیں FPSC کی جو رپورٹ ہے اس میں گرامیٹیکل ایررز ساری آپ کی پریسی کمپوزیشن میں کلیئر ہو جائیں گی. پیراگراف لکھنا جو ہے, سینٹینس سٹرکچر ہے, سینٹینس میں ویرائٹی کیسے آتی ہے, سینٹینس کے 4 ٹائپس ہیں سٹرکچر کے, ان 4 ٹائپس کو کیسے استعمال کرنا ہے. یعنی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو 11 آپ کے سبجیکٹس ہیں ایکسکلوڈنگ ایسے, یہ ساری آپ کی تیاری ہے انگلش ایسے کی. اسلامیات میں جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں, آپ اسلامیات کے جو کورس ماڈیولز ہیں, وہ ساری چیزیں آپ کو نالج دے رہی ہے.
اور اسی کے ساتھ اسٹوڈنٹس یہ ذہن نشین کر لیں, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں دینے لگا ہوں. ایسے جو ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اٹ ریکوائرز اینالیٹیکل سکلز یا اٹ نیڈز اینالیٹیکل سکلز, وہ کیا ہے اینالیٹیکل سکلز؟ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کرتا ہوں کہ انگلش ایسے رائٹنگ اسکل از لائک اے مسل. اسٹوڈنٹس یہ جملہ ذہن نشین کر لیں, انگلش ایسے رائٹنگ از لائک اے مسل that can be exercised and built over time. یہ مسل جو ہے, جیسے مسلز ہوتے ہیں, ایکسرسائز آپ کرتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے. میں ایکسرسائز کی انالوجی استعمال کرنے لگا ہوں. آپ پہلے میراتھن میں اسٹوڈنٹس بھاگ سکتے ہیں, جو ریس ہوتی ہے. آج صبح جو ہے سندھ سے جامشوروں سے کوئی لڑکا اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے میراتھن ریس میں حصہ لینا ہے. از اٹ پاسبل؟ وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کرے کہ وہ پہلے ہی جام شوروں سے یا چیچا وطنی سے ایک ایسپائرنٹ کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے میراتھن ریس میں بھاگنا ہے اور میں نے پہلی پوزیشن لینی ہے. اگر یہ ہیومنلی پاسبل ہے تو پھر بغیر اٹیمپٹ کے, بغیر دیے آپ سوئے ہوئے سی ایس ایس کر لیں گے انشاءاللہ, اگر یہ پاسبل ہے. لیکن قدرت نے ایک نظام رکھا ہے. وہ نظام کیا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے آپ اپنے مسلز بناتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, کھانے اپنا ڈائٹری ہیبٹس جو ہے وہ چینج کرتے ہیں, پھر مسلز بنتے ہیں. 6 مہینے کی, سال کی, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے جوش اور جذبے پہ. اس کے بعد جا کے آپ میراتھن ریس میں بھاگتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا. اور ایک اور فائنل انالوجی میں دینے لگا ہوں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے, اس بچے کو 2 دن کا, 10 دن کا, 20 دن کا یا 2 مہینے کا ہم 2 سال تک ماں کا دودھ دیتے ہیں. اس کو ہم گوشت نہیں دیتے, بڑا گوشت چھوٹا گوشت ہم نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے, باقی جو سسٹم ہے وہ افورڈ نہیں کر پاتا. تو آپ لوگوں نے آہستہ آہستہ کر کے چیزیں کرنی ہے. اپنے ایسے رائٹنگ کے جو مسلز ہیں وہ بلڈ کرنے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ کو دیکھتے ہیں کہ کیسے نہیں آتا. اس کے بعد یہ ساری چیزوں سے آپ کا کریٹیکل تھنکنگ سکلز, CTS, کریٹیکل تھنکنگ سکلز, یہ آپ کی ڈیولپ ہوں گی. And what are critical thinking skills? Critical thinking skill is the ability to interpret, evaluate, and analyze facts and information. اسلامیات سے, ایوری ڈے سائنس سے, IR سے, جینڈر اسٹڈیز سے, لا سے, فلسفی سے, کسی بھی چیز سے آپ کی پھر یہ اسکلز بنیں گی. جب آپ جو ہے آہستہ آہستہ پڑھیں گے, ادھر ادھر سے سورسز کنسلٹ کریں گے, ویرائٹی اس میں لے کے آئیں گے, تب انشاءاللہ آپ کا ایسے ہوگا, اور بہت کم عرصے میں یہ ہوگا. اسٹوڈنٹس, آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی پوائنٹ. یہاں پہ کسی کا وہ آیا تھا, ٹھیک ہے, انفینکس آپ کا نام بھی ذرا کریں تاکہ میں آپ کو پھر اپنے نام سے بلاؤں. سورسز میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا, ٹھیک ہے. اور دینز, یہ کون ہے؟ سدرا. نہیں, CSS کے لیے میں نے جو بتایا تھا ریڈنگ کے لیے, وہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں آپ کو ریڈنگ مٹیریل بھی دوں گا اور ساتھ ہم چیزیں بھی ڈسکس کریں گے آہستہ کر کے. آپ میرے خیال میں سدرا کلاس میں تھوڑی لیٹ آئی ہیں, سدرۃ المنتہا. ہم کمپوننٹس ڈسکس کریں گے, ایسے کہ انڈیویجول پارٹس ڈسکس کریں گے, اس کے طریقے میں بتاؤں گا, پھر آپ سے میں لکھواؤں گا. اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ کمپلیٹ ایسیز میں لکھواؤں گا آپ سے. 3 ایسیز آپ فائنلی لکھیں گے میری کلاس میں, میرے سیشن میں. نہیں, وہ ہم کر لیں گے. داؤد کنڈی جو ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ CSS کے, PMS کے ایسے جو ہے وہ ٹریڈیشنل ایسے سے, وہ انہوں نے پیٹرن چینج کیا ہے اور یہ اچھا ہے, بہت اچھا ہے. ٹریڈیشنل ایسے سٹائل سے چینج کر دیا ہے. میرا جو ایکسپیرینس ہے PMS اور CSS کی اٹیمپٹس کا, میں نے ہمیشہ ٹریڈیشنل ایسیز نہیں کیے, وہ ایسیز کیے ہیں جو ان آرتھوڈاکس ہوتے تھے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. جی, کون سا ایکسپیرینس میں شیئر کروں؟ سدرا جی, زارا فہیم. ہم اس کو ڈسکس کریں گے. داؤد کنڈی جو ہے, آپ نے جو پوچھا ہے ٹریڈیشنل 2021 کے بعد 22 کے بعد جو ہے یہ PMS نے جو پیٹرن چینج کیا ہے, یہ آپ لوگوں کے حق میں جائے گا, فائدے میں ہوں گے آپ لوگ, اگر آپ لوگ انشاءاللہ اس چیز کو سمجھیں گے اور نوٹس کے پیچھے نہیں جائیں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں کوئی تھیمز بتا دیں, 5-6 تھیمز بتا دیں.
जी ज़ारा, आई एम करंटली सर्विंग एज PMS ऑफिसर इन KP, और 3 अटेम्प्ट जो हैं PMS की मैं दे चुका हूँ। तीनों अटेम्प्ट में जो है अल्लाह का शुक्र है ऐसे भी पास हो चुका है, अच्छे नंबरों से पास किया जा चुका है, और अप्रोच भी मेरी यही रही है, अनऑर्थोडॉक्स, एंड माय फील्ड इज इंग्लिश लिटरेचर। और आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल में या नहीं होगा, मैं पहले KP हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ाता रहा हूँ फॉर द लास्ट 6.5 years। उससे पहले जो है आई वॉज एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर एज लेक्चरर इन इंग्लिश, तो वहाँ पे भी मैंने क्लासेस पढ़ाई हैं। और इसके अलावा जो है मुल्तान के कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस के इंग्लिश के पेपर्स जो है मैं चेक करता रहा हूँ, मैं एग्जामिनर रहा हूँ। पंजाब लॉ कॉलेज के पेपर मैंने चेक किए हैं, तो मुझे थोड़ा सा एग्जामिनर की साइकी और एग्जामिनर की जो अप्रोच है उसका थोड़ा मुझे अंदाजा है, तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस उसमें लेके आ सकता हूँ, उससे आप लोगों को मैं मुस्तफीद कर सकता हूँ। जी जी ठीक है दाऊद, बेफिक्र रहें, आप किसी भी एग्जाम में जाना चाहते हैं, आप पंजाब से हैं, बलोचिस्तान से हैं, सिंध से हैं, गिलगित से हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, तो इंशाल्लाह हमने जो मेथडोलॉजी करनी है, जो सोर्सेज इस्तेमाल करने हैं वो एकेडमिक होंगे इंशाल्लाह, तो आपको मायूसी नहीं होगी। बस आप लोगों ने अपने बिहाफ पे अपनी अप्रोच ठीक रखनी है, यहाँ पे मेरे बिहाफ पे और हमारे बिहाफ पे इंशाल्लाह कोई कमी नहीं आएगी। ये स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है ऐसे के हवाले से, कामरान खान आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कामरान खान इज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कुरम। चलें चलें जी, एनीवन एल्स स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है इंग्लिश ऐसे के हवाले से? थैंक यू कामरान फॉर योर फीडबैक। अच्छा, यहां पे ये ज़ारा क्या कह रही है कि जी ये इट इज अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट ज़ारा, फर्स्ट अटेम्प्ट जहां पे भी हम कोशिश करते हैं, जाहिर बात है कोशिश करते हैं, नाकामी हो जाती है तो फिर हम मायूस हो जाते हैं। खैर ये जिंदगी का हिस्सा है, मायूसी और क्या नाम है उसका होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए भी हम इंशाल्लाह आपको तैयार करेंगे। आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि बजाय इसके कि आप मायूस हों, डिसहार्ट हों, आप अपने आप को इवेलुएट करें प्रॉपर तरीके से और आप कहें कि हाँ ये यहाँ पे मेरी गलती थी, यहाँ पे टीचर की गलती थी, यहाँ पे मेरी गलती थी, यहाँ मेरी अप्रोच ठीक नहीं थी, या ऑन द वेरी डे ऑफ एग्जामिनेशन मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो उन चीजों को देख के इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा, ना फर्स्ट का होगा, ना थर्ड का होगा, ना सेकंड का होगा। नौशिरवान, इन्हीं चीजों के लिए तो हमने काम करना है, ये मसलों को हमने दूर करना है, आपको हमने पोटेंशियल एस्पायरेंट बनाना है, आपको इतना कॉन्फिडेंस देना है, ऐसे टूल्स देने हैं जिससे आप कॉन्फिडेंट रहें कि कामयाबी हो नाकामी हो, बल्कि नाकामी का तो सवाल नहीं पैदा होता, ऐसा आपको बनाना है। वो ऊपर मैंने बता दिया है कैसा बनाएंगे, अगर आप लोग चाहें। अल्लाह ताला ने कुरान में बड़ा क्लियर, बड़ा सिंपल वर्ड्स में कहा हुआ है, लैसल इंसाना इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो एफर्ट करता है। तो आप अपने इस प्लेटफॉर्म से फायदा उठाएं, जो सोर्सेज आपको मिलेंगे उनको कंसल्ट करें, प्रॉपर रूटीन बनाएं, अपने आप को वक्फ करें इस प्रोसेस के लिए। तो CSS PMS की जर्नी आपके लिए ही है, आप ही ऑफिसर बनेंगे, आप ही मुल्क को कौम की खिदमत करेंगे अगर आप डेडिकेटेड हैं, आपके अंदर कंसिस्टेंसी है। जी ज़ारा, थैंक यू वेरी मच। आगे भी सेशंस में आपको यही आपकी तरफ से मुझे ये एनर्जी मिलनी चाहिए, मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहें। आप लोगों ने अच्छा फीडबैक देना है और तैयारी करके आना है, और जो सवाल हो, मैं सबसे ज्यादा हमेशा जो है सिंस 2013 मैं सवालों को बड़ा ही इंजॉय करता हूं, क्योंकि सवालों के अंदर ही जिंदगी है। आप सवाल उठाएंगे तो ही आगे जो है रास्ता आसान होगा, मेरे लिए भी आसान होगा, आपके लिए भी आसान होगा, और हमें बड़ी खुशी होगी कि आप जैसे लोग जो हैं हमारे प्लेटफॉर्म से आगे जाते हैं, मुल्क को कौम की खिदमत करते हैं। जी जी जी, इन्फिनेक्स, बिल्कुल इन्फिनेक्स ऐसा ही है, मेहनत शर्त है।
ڈان ایڈیٹوریل سر جو ہوتے ہیں جی ڈان ایڈیٹوریل نوشروان. سر تو اس کو جو ہے نا ہم ایسے میں کس طرح مطلب اپنا نالج اس میں ایڈ اپ کریں گے اسی کائنڈلی. جی نوشروان جہاں تک ڈان ایڈیٹوریلز کی بات ہے صرف ڈان ایڈیٹوریلز نہیں آن لائن یا ڈیجیٹل یا پرنٹ جتنی بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کو کیسے انکارپوریٹ کرنا ہے وہ ہاؤ ٹو ریڈ اے بک یا ہاؤ ٹو کنسلٹ اے نیوز پیپر اس میں پھر یہ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے سیشن رکھ لیں. میں یہ بھی کر سکتا ہوں اسٹوڈنٹس اس پلیٹ فارم سے کہ آپ کے لیے ایسے سے ہٹ کے جو ہے کچھ ٹاپکس بنا لوں. اسٹڈی مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ جو ہے ہاؤ ٹو اسٹڈی ٹھیک ہے تیاری کیسے کرنی ہے اسٹڈی اسکلز کیسے ڈیولپ کرنی ہے اس پہ میں آپ کے لیے ایک سیشن رکھ لوں. میں ایڈمن سے ریکویسٹ کروں گا کہ پھر وہ بعد میں ایک ٹائم جو ہے دیکھ لیں اس میں کلاس رکھ سکتا ہوں اسٹڈی اسکلز کے حوالے سے ایک. پھر دوسرا ریڈنگ سکلز جو ہے جو فریشرز ہیں باقی بھی آ سکتے ہیں ریڈنگ سکلز کیسے ڈیولپ کی جا سکتی ہیں. پھر ریڈنگ سکلز کے ساتھ کریٹیکل تھنکنگ سکلز کیا ہیں کیسی ڈیولپ کی جا سکتی ہے یہ سیشن جو ہے آپ لوگوں کے لیے میں رکھ سکتا ہوں تیسرا سیشن. پھر اس کے علاوہ جو ہے سٹریس مینجمنٹ جو ہے یہ سکلز کیا ہے کیسے جو ہے ہم نے اپنے سٹریسز جو ہے اس کو مینج کرنا ہے اوور کم کرنا ہے اس پہ 4 سیشنز ہو سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے ہو سکتے ہیں وہ بے فکر رہے میں انشاءاللہ کر سکوں گا آپ کے لیے اور یہ میرا ایریا آف انٹرسٹ بھی ہے. پھر لاسٹلی موویز جو ہے ڈاکومنٹریز موویز ان کو کیسے جو ہے ان ایگزامز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے 5 چیزیں میں آپ کے لیے اسٹوڈنٹس کر سکتا ہوں بے فکر رہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں میں یہی انرجی ہوگی جو آج کے سیشنز میں آپ لوگ دکھا رہے ہیں. اگر یہ ہے تو یہ سیشنز ہوں گے آپ کے لیے. اور یاد اسٹریس کی بات جب آپ نے کی سر اس کی تو سر لازمی رکھے کیونکہ بعض دفعہ سر اسٹڈی کے لیے بیٹھے ہوتے اور پھر مائنڈ میں آ جاتے یہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا یہ بہت بڑا کلیئرٹی آپ جی نوشروان یہ ہے ٹو بی اور ناٹ ٹو بی ٹو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو میں یہ اٹیمپٹ دوں کہ نہ دوں کیا ہوگا فیلئر ہوگا لوگ ہنسیں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اسی پہ ہم کام کریں گے. اور میں آپ کو جیسے میں نے آپ کے ساتھ پرومس کیا ہے کہ جو چیزیں کہیں ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی بعد میں ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن جو ہے پھر آپ کہیں کہ یہ تو سر نے ویسے باتیں کی تھی کیونکہ ہمارا یہ فرض ہے ہم نے صرف پیسے نہیں کمانے پیسوں کے لیے اور بھی سورسز ہیں پیسے جو ہے آتے رہتے ہیں اور ہم جو ہمارا پلیٹ فارم ہے ہم سارے پی ایم ایس والے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کو جو ہے ہم نے ایکسپلائٹ نہیں کرنا کیونکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے ہم سے پڑھیں گے سیکھیں گے ہمارا رشتہ جو ہے استاد کا رشتہ بنے گا تب آپ لوگ جو ہے آگے معاشرے کی خدمت کر سکیں گے نہیں تو پھر ایکسپلائٹیشن ہی ہوگی ہم آپ لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں گے آپ آگے جا کے پھر سسٹم میں آ کے لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں گے. ہمیں اللہ کا شکر ہے ایسے ٹیچرز ملے ہیں جنہوں نے ہمیں انسپائر کیا ہے اور ہم نے انشاءاللہ یہی آپ کو انسپائر کرنا ہے تاکہ یہ دیا جو ہے آپ لوگ آگے جلائیں آگے معاشرے کو چیزیں دیں. ویسے ہمارا سسٹم جو ہے بدقسمتی سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ہم نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے اور وہ دیا کیسے جل سکتا ہے کیسے جلا سکتے ہیں جب ہمارے پاس ٹولز ہوں ان ٹول سے جو ہے ہم انشاءاللہ بہترین طریقے سے معاشرے کی خدمت کر سکیں گے اور یہ ابھی آپ لوگوں کے پاس موقع ہے. ہمارے لاسٹ میں بات کروں گا اسٹوڈنٹس ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں KPPSC کے وہ کہا کرتے ہیں کہ میں نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے اپنے حصے کا میں نے جو ہے اچھی لاٹ سلیکٹ کر دی ہے ابھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ معاشرے کو اپنا بہترین ان پٹ دیں تو ابھی آپ لوگوں کے پاس یہ اپرچونٹی ہے بعد میں گلے نہیں کرنے سسٹم سے محنت کریں اچھے طریقے سے بہترین طریقے سے کریں انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہے. جی کون ہے PMS ایگزام جی ویٹ اے منٹ پلیز نوشر یہ فاروق ہے کون ہے یہ عمر فاروق ویٹ اے منٹ پلیز جی طلحہ آپ مجھے اس طرح کریں مجھے میسج کر دیں آپ کا پرسنل ہے تو میں انشاءاللہ پھر آپ کو گائیڈ کر دوں گا واٹس ایپ پہ. طلحہ آپ کا جو کوشچن ہے یہ کنفیوژن جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس انجیکشن ہے. جی آپ کا کوشچن کس کا تھا
سر میرا کام میں نے سے ایک میرا انڈیویجول کوشچن ہے کہ ہمیں سی ایس ایس اٹیمپٹ جو ہے وہ بی ایس کے بعد دینا چاہیے یا ماسٹر کرنا چاہیے اس سے پہلے؟ ابھی آپ کیا آپ کے کرنٹلی آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی جی سر میں 8 سیمیسٹر میں بی ایس اچھا آپ کی ڈگری کب کمپلیٹ ہوگی؟ سر ابھی 1 منتھ میں جو ہے نا ہماری کلیئر ہو جائے گی سب کچھ 8 اس سیمیسٹر کا مطلب ہے 2025 میں جب آپ ڈاکومنٹس اپلائی دیں گے تو آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہوں گے؟ جی جی سر. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے پھر ایک کام کر لیتے ہیں کہ جب میں ایسے آپ لوگوں سے لکھواؤں گا جب ہم پراپر سیشن سٹارٹ کریں گے اس میں پھر میں آپ کو آنیسٹلی بتا سکوں گا کہ آپ یہ اٹیمپٹ دیں کہ نہ دیں. ٹھیک ہے دیکھ لیں گے پھر وہ. مجھے اپنے عمر فاروق مجھے اپنے پھر ریمائنڈ کروانا ہے. ٹھیک ہے جی سر ضرور. چلیں جی. یہاں پہ کسی اور نے بھی سوال کیا تھا میسج کیا تھا میرے خیال میں. جی وہ کر لیں گے. زارا آپ نے پوچھا ہے. زارا گائیڈنس کے لیے ہم انشاءاللہ دن بھی رکھ لیں گے. انڈیویجول سیشنز بھی ہم رکھیں گے اور ایک جب ہم سیشن سٹارٹ کریں گے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کسی کی زیادہ پرابلمز ہیں انڈیویجول میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ آپ یہ چیزیں کنسلٹ کریں ایسے کر لیں. اور اس میں کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہم پہلے ٹیسٹ لے لیں انگلش ایسے کا. ٹیسٹ کے بیس پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہ 10 اسٹوڈنٹس کے ساتھ آ جائیں یا آپ دوسرے سیشن میں کر لیں. کیونکہ اسٹوڈنٹس اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ خدا نخواستہ تھوڑا زیادہ کمزور ہے اس کو مزید محنت کی ضرورت ہے اور اس کو میں باقی پورے کلاس میں ڈال دیتا ہوں تو اس میں ظاہری بات ہے وہ پھر اس کے ساتھ کیچ اپ نہیں کر پائے گا. اس کو زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی. اس کی بیسکس پہ کام کرنا ہوگا. تو اس وجہ سے ہم مختلف پورشنز بنائیں گے سیکشنز ہم بنائیں گے تاکہ آپ لوگوں پہ بھی فوکس کر سکیں اور کل یہ گلا بھی نہ ہو کہ اکیڈمی نے ہمیں ایکسپلائٹ کیا ہے. اس اکیڈمی میں میری کوئی لرننگ نہیں ہوئی. یہ گلا آپ کا نہیں ہوگا کیونکہ یوزولی آپ لوگ پھر اپنی غلطیوں کو جو ہے چھپا لیتے ہیں اور سارا برڈن اکیڈمی پہ ٹیچرز پہ ڈال دیتے ہیں کہ فلانے ٹیچرز نے ہمارا ٹائم ضائع کیا تھا. اس وجہ سے اسٹوڈنٹس میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں میں نے آپ کا پراپر ٹیسٹ لینا ہے. جو اسٹوڈنٹ آپ کا اچھا ہوگا اس کے لیے جو اچھے والے ہوں گے سارے اچھے ہیں مطلب جن کی سکلز اچھی ہیں ان کو ہم ایک اس میں رکھ لیں گے سیکشن میں. جو تھوڑے سے مطلب ویک ہے ان کو دوسرے اس میں رکھ لیں گے تاکہ ہم ان پہ زیادہ فوکس کر سکیں ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق. جی محمد نوشروان جاب کے ساتھ سی ایس ایس کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے وہ ٹائم مینجمنٹ ہے اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. آسان ہے ہم نے بھی جاب کے ساتھ کیا ہے وہ آ جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ خوبصورتی آ ہی جاتی ہے. جی سی ایس ایس کی تیاری جو ہے فرمان خان آپ نے پوچھا ہے اگر آپ پی ایم ایس کی تیاری کرتے ہیں تو پی ایم ایس کی تیاری وہی سی ایس ایس کی تیاری ہے اصل میں. مثلاً پی ایم ایس کے جو آپشنل سبجیکٹس ہیں انگلش ایسے انگلش کمپوزیشن جو ہے دونوں میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. پھر آپشنل سبجیکٹ کمپلسری سبجیکٹس ہیں اسلامیات ہیں کچھ ٹاپکس چینج ہے تیاری تو وہی ہے. آپشنل سبجیکٹس مختلف ہوں گے باقی میرا نہیں خیال ہے کوئی ڈفرنس ہے. اور انٹروڈکشن سیف خان انٹروڈکشن میں تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھنا چاہیے کہ نہیں مزید نمبرنگ میں یہ ہم ڈسکس کریں گے. سیف خان انٹروڈکشن کیا ریکوائرمنٹس ہیں تھیسس اسٹیٹمنٹ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. ٹھیک ہے انڈیویجول ٹاپکس پہ ہم سیشن کریں گے اور باقاعدہ جو ہے آپ سے میں تھیسس اسٹیٹمنٹس لکھواؤں گا یہاں پہ. نہیں یہ فرمان خان اٹ از ناٹ بیسڈ آن فیکٹ کہ زیادہ تر لوگ پی ایم ایس میں سلیکٹ ہوتے ہیں. زیادہ تر تو نہیں ہوتے سیٹس ہوتی ہیں کبھی کبھار پی ایم ایس میں پنجاب میں 55-40 کے یا 25 کے قریب سیٹس آ جاتی ہیں اور سی ایس ایس میں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. فرمان خان اٹ از ناٹ اسٹرکٹلی ریلیٹڈ ٹو آور سیشن. پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن ہوئی فرمان خان سبجیکٹ کے حوالے سے ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. یہ تو خیر الگ ڈیبیٹ ہے. جی اسٹوڈنٹس if you have any other question آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میرے خیال میں ہمارے پاس ایڈمن کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس
جی اسٹوڈینٹس کوئی کوشچن ہے, کوئی کنفیوژن ہے, اور کوئی ایسی کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے؟ اور مجھے یہ بتائیں, آج کلاس جو ہے ویسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اٹ ول بی موسٹ پروبیبلی انفارمل کلاس. میں نے اس کو انفارمل رکھا ہے تاکہ انٹریکشن بھی ہو. اور جی فرمان خان جو ہے کتنے پیراگرافس ہونے چاہیے ایسے میں, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ جو ہے سٹانس آپ کیسے لیتے ہیں, کیا سٹانس ہے آپ کا. اور پھر میرا ماننا یہ ہے کہ ایسے جو ہے موسٹلی اٹ از اے کمبینیشن آف ڈفرینٹ پیراگرافس. 5 پیراگرافس ہو سکتے ہیں, 7 ہو سکتے ہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ہر پیراگراف جو ہے ایک آرگومنٹ آپ لیتے ہیں, سٹانس آپ لیتے ہیں, سپورٹنگ ڈیٹیلز ہوتی ہیں. سپوز 4-5 آپ نے سٹانسز لیے ہیں. سپوز میں نے شروع میں کہا تھا کہ جیسے کہ دا امیج آف اسلام ان دا ویسٹ, سپوز یہ ٹاپک ہے. ابھی آپ کہتے ہیں اسلام کا ویسٹ میں کیا امیج ہے, آپ کہتے ہیں اسلام کے ویسٹ میں جو ہے, اسلام کا ویسٹ میں کوئی 4-5-6-7 امیجز ہیں. آپ ہر پیراگراف میں ایک امیج اٹھاتے ہیں, اس امیج کو پھر ہر پیراگراف میں ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ امیج کیوں ایسا ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نے 5 امیجز لیے ہیں تو اٹ مینز یو مسٹ ہیو 5 پیراگرافس فار دا 5 امیجز. کنکلوژن بھی آپ کا ایک پیراگراف ہے. تو پیراگراف کتنے ہونے چاہیے یہ میں نہیں کہوں گا کہ 2 کر لیں 3 کر لیں, وہ ہم دیکھیں گے, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اسٹوڈنٹس. پیراگراف کی اسٹرینتھ کیا ہونی چاہیے, پیراگراف کی یونٹی آپ کیسے مینٹین کریں گے, انٹر پیراگراف جو کنیکشن ہے وہ کیسے آپ خوبصورتی مینٹین کریں گے. اس میں وی ہیو گاٹ کنیکٹرز, ٹرانزسٹرز جو ڈیوائسز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. ٹرانزیشنل ڈیوائسز جو ہے, یہاں پہ کسی اور نے بھی سوال کیا تھا, ہیڈنگز جو ہے میرا نہیں خیال ہے. چلے اسٹوڈنٹس, وی آر ڈن, آلموسٹ ڈن. ٹائم جو ہے ہمارا ختم ہونے لگا ہے. اسٹوڈنٹس کوئی اور سوال ہو, لاسٹ کوشچن جو ہے, سیشن ہم وائنڈ اپ کرنے لگے ہیں. نیکسٹ ہمارا جو سیشن ہے, جو کلاس ہوگی, وہ ہم ایک کمپوننٹ اٹھائیں گے تھیسس ایسے کا, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ابھی تک آپ لوگ کوئی سمجھ آئی ہے اسٹوڈنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا ہے, یا مزید میں نے آپ کو کنفیوز کر دیا ہے؟